السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پرسونا اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد احمد. آج کے اس شو میں ہمارے ساتھ شامل ہیں محمد آصف. آرٹسٹ ہیں, ڈیزائنر ہیں. چنیوٹ میں ووڈ کارونگ کی ایک ایسی ٹریڈیشنل کرافٹس مین فیملی سے ان کا تعلق ہے جن کی ہسٹری 600 سال پر محیط ہے. ان کے آباء و اجداد کی مہارت کا عکس بر صغیر پاک و ہند کی تاریخی عمارتوں میں دیکھا جا سکتا ہے. بادشاہی مسجد ہو یا قلعہ لاہور اور یا ہو تاج محل. تو آئیے ملتے ہیں. آصف, کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. آج آپ سے آپ کے جرنی کے بارے میں جاننا چاہیں گے سب سے پہلے تو بتائیے کچھ. جی, ایکچولی مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے اس بات کی کہ میں اپنے جو میرا پاسٹ ہے اس کے بارے میں کچھ چیزیں جو ہے وہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ کس طرح سے میں نے اپنے پاس سے جو ہے ابھی تک جو جس طرح سے جرنی کو پروسیس میں لے کے میں نے ٹائم کو دیکھا ہے. تو فردر کیونکہ جو آج میں ہوں بیسیکلی ابھی میں پاکستان انسٹیٹیوٹ فیشن ڈیزائن میں ایز اے لیکچرر اور ایز اے فرنیچر ڈیزائنر, اور میں 4 جنریشن سے مطلب کہ میرے فادر جو ہے وہ گرینڈ فادر وہ اسی فیلڈ میں کام کر رہے تھے ایز اے کرافٹ مین. تو میں ان کو جب دیکھتا تھا ان کا کام تو مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی کہ کیونکہ بیسیکلی ایک جو بلڈ کے اندر چیز ہوتی ہے, جیسے میں جب میری آنکھ کھلی تو میں نے کام ہی دیکھا, کیونکہ فرنیچر چنیوٹ میں فرنیچر جو ہے وہ بہت زیادہ فیمس ہے. بالکل. اور کارونگ کے ایون کے شیشم کے اندر ڈیپلی ڈیپتھ میں کارونگ کرنا. تو مجھے بچپن سے ہی بڑا شوق تھا کہ میں اپنے دادا کی طرح بنوں. اپنے ابو کا کام دیکھتا تھا تو ابو سے بھی میرا یہ ہوتا تھا کہ میں کب آپ کی طرح کام سیکھوں گا. تو فردر مجھے مطلب پڑھنے کا اتنا زیادہ شوق نہیں تھا کہ میں بکس پڑھوں, ریڈنگ کروں اس طرح سے. تو ایون کہ میں اسکول بھی جب جاتا تھا تو میں بس کچھ ٹائم کے لیے جانا اور پھر اس کے بعد کیونکہ مجھے سکون آتا تھا میری روح کو کہ میں اپنے دادا اور اپنے ابو کا اور میں کام دیکھوں گا کس طرح سے وہ کام کرتے ہیں. تو مجھے ایک شوق تھا کہ میں بھی ان کی طرح بنوں. تو پھر اس کے بعد ٹائم کے ساتھ ساتھ چیزیں جو ہیں وہ بڑھتی گئیں. میرے ساتھ کے جو بچے تھے وہ انہوں نے 5 کلاس اور اس کے بعد 8 اور 10 میں چلے گئے. میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنا کام جو ہے وہ دادا سے اور فادر سے جو ہے ان کا سکل جو ہے وہ سیکھ رہا تھا. اسی طرح سے ٹائم گزرتا گیا اور مجھے کیونکہ میں جب کام کرتا تھا نا تو میرے دادا, کیونکہ بیسیکلی ہمارا جو پہلے کا کام تھا وہ ہم لوگ عمارتی کام کرتے تھے, جس میں عمریات پیلس اور اس کے علاوہ جتنی بھی خان شاہ بہادر کی حویلی رجوع اسدات میں بنی, اور اسی طرح سے پرانے جو ہسٹوریکل بلڈنگز کے ڈورز ہوتے تھے, جروکے ہوتے تھے, اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ ہوتی تھی. تو مجھے بڑا شوق ہوتا تھا کہ میں بھی اس طرح کا کام جو ہے نا وہ کروں. تو پھر اس کے بعد کیونکہ بیسیکلی فیملی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے چنیوٹ جو ہے وہ ایک اسمال سٹی, اور مجھے ایک ٹائم پہ آ کے اس طرح سے کہ میں اس کام کو کس طرح سے, کیونکہ بیسیکلی اس ٹائم پہ مجھے لگ رہا تھا, میرے ابو بھی اور دادا بھی کہتے تھے کہ یہ کام جو ہے نا وہ ختم ہو رہا ہے, اب اس کام کو کس طرح سے آگے نا فردر, کیونکہ لوگ جو ہے وہ لیک آف ایجوکیشن اور ڈیزائن جو پروسیس ہے لوگ کاپی پیسٹ کرتے تھے. مطلب کہ اگر جس طرح سے چنیوٹ میں بادشاہی مسجد ہے اس کا دروازہ بنا ہوا ہے, یا عمریات پیلس کا دروازہ ہے, یا اس کی جو ڈورز ونڈوز انہی کو کاپی پیسٹ کر کے حویلی بیڈ بنا دینا, اسی طرح سے اور جو پیٹرن ہوتے تھے وہی اٹھا کے ان کو ڈال دینا. تو مجھے بڑی ایک ہوتی تھی کہ میں ڈیزائن کو پراپر اسٹڈی کر کے کس طرح سے, جس طرح سے میرے دادا اور پردادا جیومیٹریکل شیپس کو اسٹڈی کرتے تھے, موٹیوز کو جو ہوتے تھے جگاسو اور اس طرح کے جو ان کے سوسن کے پھول ہوتے تھے, نیچرل سے وہ انسپائر ہو کے نا وہ کام کرتے تھے. تو کچھ ٹائم کے بعد جب میں نے کافی مجھے اسکل میں نے سیکھ لیا تو کچھ این سی سے ٹرپ آیا, انہوں نے کام شام دیکھا کہ چنیوٹ میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے. انہوں نے میرا کام دیکھا, انہوں نے کہا کہ یار آپ کا کام بہت اچھا ہے, آپ کو تو اسٹڈی کرنا چاہیے, پڑھنا چاہیے.
وہاں مجھے بڑا مطلب ایک طرح سے مجھے لگا کہ اچھا ہاں مجھے موٹیویشن ملی کہ مجھے نا پڑھنا چاہیے. پھر اس کے بعد میں نے پرائیویٹ میٹرک کیا, انٹرمیڈیٹ کیا, پھر میں نے این سی اے میں جو ہے نا وہ وہاں پہ اپلائی کیا کہ میں یہاں پہ پڑھوں. فریسکو میں میرا ایڈمیشن ہو گیا وہاں پہ. 1 سال کے بعد وہاں پہ کچھ ٹیچر تھے جنہوں نے مجھے کہا کہ تمہارا کام بہت اچھا ہے, تمہارا بیک گراؤنڈ فرنیچر کا ہے, تو تمہیں پی ایف ڈی میں جانا چاہیے, تمہیں وہاں سے گریجویشن کرنی چاہیے. پھر میں ایک ٹائم پہ مطلب اس ٹائم پہ ایج بھی کافی ہو گئی تھی, اور ایک بچہ کما رہا ہے اور اس کی ایک گھر میں سپورٹ ہے کہ مطلب کہ پیسے آ رہے ہیں, تو مطلب وہ بڑا ایک مشکل اسٹیج تھا میرے اوپر کہ مطلب کہ میں نے کام بھی کرنا ہے, اسٹڈی بھی کرنی ہے, اور فیملی کو بھی دیکھنا ہے, بہت ساری چیزیں تھیں میرے سر پہ. تو پھر میں نے پی ایف ڈی جو ہے نا وہ جوائن کر لیا. تو وہ ایک 4-5 سال کا جو سفر تھا وہ بڑا میرے لیے مشکل تھا. اس طرح سے مشکل تھا کہ میں ایوری منڈے 4:30 میں چنوٹ سے پہلی گاڑی پہ نکلتا تھا. پھر میں تقریباً 7 بجے جو ہے وہ لاہور پہنچتا تھا, اور شارپ 8:30 میں کلاس میں پہنچ جاتا. یہ پی ایف ڈی کے دونوں بعد. اور ایون کہ شروع میں میرے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی. میں 6 مہینے جو ہے نا وہ ایک ہمارے پی ایف ڈی کے دوسری سائڈ پہ نا مسجد ہے دعوت اسلامی کی, تو 6 مہینے میں جو ہے نا وہاں پہ رہنا شروع کر دیا کہ یونیورسٹی جانا, یونیورسٹی سے پھر کلاس لے کے ادھر رات کو ادھر اسٹے کرنا, صبح پھر یونیورسٹی آ جانا. اسی طرح سے جو ہے نا وہ چیزیں چلتی گئی. اور 5 سال ریگولر ایسے ہر فرائیڈے شام کو لیکچر کے بعد یونیورسٹی کے بعد میں چنوٹ جاتا تھا. وہاں پہ سیٹرڈے سنڈے کام کرنا, اور منڈے کو پھر واپس لاہور آ جانا, اور منڈے سے پھر جو ہے فرائیڈے تک جو ہے وہ کلاسز جو ہے وہ لینی, ساتھ میں کام کرنا. ویکینڈ پہ کام کر رہے ہیں اور پورا ویک آپ اسٹڈی کر رہے ہیں. اسٹڈی کر رہے ہیں. تو اس طرح کا جو ہے نا وہ میرا جو ہے وہ جرنی تھا جب میں اسٹڈی کر رہا تھا اس طرح سے. تو ابھی میں بہت سارے پروجیکٹس کر رہا ہوں, جس طرح سے کرتارپور کوریڈور کا بھی اس کا میں پروجیکٹس جو ہے نا وہ اس کو میں دیکھ رہا ہوں. اس کے علاوہ اور بہت جس طرح سے نیشنل فرنیچر ہے, ورک مین ہے, اس طرح سے بہت سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ میں ابھی موکم کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں. تو کافی برانڈس ہیں جن کے ساتھ میں ابھی بھی کام جو ہے وہ فری لانسنگ میں کر رہا ہوں. آصف, یہ جو آپ نے ایکسپیریمنٹیشن کی ہے, انوویشن کی ہے, پہلے آپ ٹریڈیشنل مٹیریل میں ٹیکنیک میں کام کر رہے تھے, اب آپ نے اس کو انٹائرلی ایک نئے میڈیم میں نئی ٹیکنیک کے ساتھ نئے مٹیریلس کے ساتھ کیا ہے, تو یہ پروسیس آپ کا کیسا رہا؟ اچھا, اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ جیسے کہ فار ایگزامپل چنیوٹ میں ڈیزائن کی جو انوویشن ہے وہ ختم ہو رہی ہے. بالکل. اور ایون کہ مارکیٹ میں بھی ڈیزائن کو زیادہ تر کاپی کیا جا رہا ہے, مطلب کاپی پیسٹ کیا جا رہا ہے. تو ڈیزائن کے اندر جو ایک پروسیس ہے, جو ایک جرنی ہے تھرو ایک انسپریشن سے یا ڈیزائن پرابلم سے, جو پرابلم کو سالو کرنا, یا ایک چیز سے انسپریشن لینا, وہ بالکل ختم ہو گیا. تو بیسیکلی میں نے کیونکہ میرا جو تھیسس تھا نا وہ بھی بیسیکلی تھا کہ ٹریڈیشنل کو ماڈرنائز کرنا, مطلب کہ کنٹمپریری ابھی اس کو لے کے آنا. اس میں بھی میں کچھ بیمبوز جو ہے اس کو ایکسپلور کر رہا تھا کہ بیمبوز کے اندر جو ہے وہ ہم کس طرح سے پروڈکٹ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں اس ٹائم پہ ایک بہت پرانی ٹیکنیک ہے اسٹیم بینڈنگ اور پلائی بینڈنگ, جس کو میں پاکستان کے اندر فرسٹ ٹائم جو ہے وہ انٹروڈیوس کروا رہا ہوں. جیسے کہ میں بھی کچھ اسائنمنٹس بھی کروا رہا ہوں یونیورسٹی کے اندر اسٹوڈنٹ کو اسٹیم بینڈنگ کی اور پلائی بینڈنگ کی. تو وہ ایک بہت اچھا ایک نیا آئیڈیا, نیا ڈیزائن, نیا مٹیریل اور ایک پروسیس جو ہے وہ اچھا ہے, جو کہ مارکیٹ میں ہیلپ کرے گا اس انڈسٹری کو ڈیزائن کے جو ایک گیپ ہے اس کو فلفل کرے گا. اچھا آصف, یہ بتائیں کہ ڈیزائن, آرٹس اینڈ کرافٹس 3 الگ ڈسپلنز ہیں, تو آپ نے تینوں میں کام کیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان تینوں ڈسپلنز میں کیا ایلیمنٹس ہیں جو کامن ہیں آپ کی پریکٹسز میں جو رہے ہیں, اور کیا ہیں جو ان تینوں کو مختلف بنا دیتے؟
اچھا، اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ جو ڈیزائن ٹوٹلی جو ہے وہ بیسیکلی آپ ایک پروسیس کے ساتھ چلتے ہو. بالکل. آپ میئرمنٹس لیتے ہو, آپ نے پورے اسکیل کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. آپ نے اس کے اندر جیسے فار ایگزامپل میں ایگزامپل دوں گا کہ اگر ہم ایک چیئر بنا رہے ہیں تو ہم چیئر کو پورے ایک اسکیل پہ بنائیں گے. اس کی میئرمنٹس ہوگی, اس کا فرنٹ ویو, اس کا سائڈ ایلیویشن, فرنٹ ایلیویشن, پلان, اس کا ایک پروسیس ہے پورا جو آپ اس کو لے کے چلتے ہیں. اس میں آپ جو ہے نا آپ کے پاس مارجن نہیں ہوتا کہ چیزوں کو مطلب کہ اپنی مرضی سے کچھ کر لیں. مطلب جو آپ نے پلان کیا ہے, جو آپ نے ڈرافٹنگ کی ہے, آپ نے ایک ڈسپلن کے ساتھ ساری چیزوں کو لے کے چلنا ہے. بالکل. اور اس میں جو کرافٹ ہے بیسیکلی, جس کو مطلب کہ کرافٹ بیسیکلی آپ جو پہلے ہم لوگ مطلب جیسے میرے فور فادر یا دادا نے انہوں نے کیا ہے کرافٹ میں کام, وہ ایک کرافٹ ہے, وہ ہم اس کو فردر اب جو سیم ٹیکنیک, سیم مٹیریل, سیم پروسیس کے ساتھ اگر اس کو کرتے ہیں یا ہم کر رہے ہیں تو وہ ایک مطلب کہ ایک الگ سے ایک ڈسپلن ہے اس کا کہ آپ نے سیم مٹیریل, سیم ٹیکنیک, سیم پروسیس اس کو ٹرانسفر کرتے رہنا, اس کو زندہ رکھنا, اس کو زندہ رکھنا ہے بیسیکلی. تو جو بیسیکلی آرٹ ہے, آرٹ بیسیکلی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی بنا لو. آپ اس کو فار ایگزامپل میں کوئی اسکلپچر پیس بنا رہا ہوں, میرے پاس کافی بلاک کی تھکنیس ہے, اس کی شیپ میں کہیں پہ بھی لے کے جا سکتا ہوں, میرے پاس مارجن ہے بہت. میں کارونگ کر رہا ہوں نیچر سے انسپائر ہو کے, میں کہیں سے بھی اس کی جو تھکنیس ہے, اس کی ویڈتھ ہے, اس کی ڈیپتھ ہے, اس کے والیوم کے کسی بھی حصے کے اندر میں جا کے اس کو جو ہے وہ موڈیفائی کر سکتا ہوں, میرے پاس اس کا مارجن ہے. لیکن ڈیزائن کے اندر جو ہے وہ آپ کے پاس مارجن نہیں ہے, اور آپ کے پاس کرافٹ اس کے جو کلچر ہے نا, جس طرح سے میرے فور فادر نے کیا, میرے دادا نے کیا, تو وہ جو ہے اس کو بھی ہم اگر اس ٹائم پہ کرتے ہیں تو سیم ٹیکنیک, سیم مٹیریل, سیم پروسیس کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ زندہ رہتا ہے ہمارا. صحیح. تو اب بات کر لیتے ہیں آصف, آپ کا ایک ٹپیکل فیملی کا کرافٹ ہے ووڈ کارونگ, اس کا کیا پروسیس ہے, کیا اسٹیپس ہیں اس کے؟ اچھا, بیسیکلی جو اب تو بہت سمپل اور شارٹ کٹ آ گئے ہیں, جس طرح سے ٹیکنالوجی اور اس طرح سے پروسیس. بیسیکلی جب ہم لوگ کام کرتے تھے, میں نے جو کام کرتے ہوئے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے, وہ بڑی ان کے کام کے اندر نا ٹائم بہت زیادہ ہوتا تھا, ان کے پاس ٹائم بہت ہوتا تھا, مٹیریل ہوتا تھا, ٹائم ہوتا تھا, پروسیس ہوتا تھا, چیزوں کو بڑا میئرمنٹس, ایکوریسی, اسکیل کے ساتھ اور ساری چیزوں کو لے کے چلنا. مطلب کہ کہیں پہ بھی وہ ایون کہ میں نے دیکھا ہے کہ جب میرے دادا پردادا ابو, میرے دادا اور ابو دروازہ بناتے تھے, تو جب وہ دروازہ بناتے تھے تو وہ جس اسکیل پہ بناتے تھے نا, تو اس کی فٹنگ جب لے کے جاتے تھے وہیں پہ فٹ کرتے تھے, وہ بالکل ایکوریٹ وہاں پہ بیٹھ جاتا تھا. جیسے لگتا تھا کہ اس کی آرچ کی ڈاٹ جو ہے نا, انہوں نے پلستر بھی خود کی ہوئی ہے, تو اس طرح سے بیٹھ جاتی تھی. اس کے پیچھے ریزن کیا تھی, ہم ان کو دیکھتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے, پہلے وہ سب سے پہلے تو انہوں نے ایک آن اسکیل جو ہے نا وہ ڈرائنگ کرنی ہوتی تھی فل سائز پہ. جی بالکل, جو بھی انہوں نے ایون کہ اگر انہوں نے کوئی ڈور بنانا ہے یا کوئی چیز بھی انہوں نے کوئی پروڈکٹ بنانا ہے, انہوں نے اس کی آن اسکیل ڈرائنگ کرنی ہے. آن اسکیل کرنے کے بعد ڈرائنگ کرنے کے بعد وہ سوزنگ کرتے تھے, مطلب کہ وہ پیپر کے اندر سوئی کے ساتھ نا سوراخ کر دیتے تھے, ٹپ دیتے تھے, اس کو ٹپنا ہوتا تھا, وہ ٹپتے تھے, ٹپ کر کے سارے کو. پھر اس کے بعد وہ چاک مٹی لے کے یا بلیک جو وہ کوئلہ ہوتا ہے اس کو پیس کے ایک مل کے کپڑے کے اندر ڈال کے, پھر اس پورے لکڑی کے پیس کے اوپر رکھ کے اس کو جاڑنا ہوتا تھا, مطلب کہ اوپر ٹرانسفر کرنا ہوتا تھا, چھاپا لینا ہوتا تھا, وہ کرنا. اور اس کے بعد انہوں نے اس کو اٹھانا اور پھر اسی کے اوپر اسی طرح سے جو ہے وہ پینسل کے ساتھ ڈرائنگ یا جو مٹیریل تھا اس کے ساتھ ڈرائنگ کر دیتے تھے. تو اس سے کیا ہوتا رہتا, ڈیزائن جو ہے نا وہ سیم اسی طرح جو وہ چاہ رہے تھے. اب یہ ہوتا تھا کہ آپ پرنٹ کر رہے ہیں, آپ کے پرنٹر کے اندر سے جو سائز آ رہا ہے وہ کے اندر یا سوتر کے اندر تھوڑا بہت فرق آ جاتا ہے. آپ گلو کے ساتھ یا کسی بھی جو ہے لیکوڈ کے ساتھ اس کو پیپر کو چپکاتے ہیں تو وہ پانی کی وجہ سے پیپر سوتر, آدھا سوتر 2 وہ بڑا ہو جاتا ہے یا چھوٹا ہو جاتا ہے, شرنک ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ ایکوریسی اس کی خراب ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ پہلے بہت زیادہ
ڈیٹیل سے جوائنٹری بنانا، پروڈکٹ کو پراپر ہر لحاظ سے جو ہے، جیسے مجھے یاد ہے میرے ابو جب جوائنٹ بناتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ بیٹا اس جوائنٹ کو پانی کے اندر رکھ دو، اور پانی کے اندر سے 5-10 منٹ بعد نکالنا، وہ جوائنٹ کو نکالنا، اس کے اندر پانی نہیں جاتا تھا. ہاں، یہ ٹیکنیک پرانے لوگوں نے بڑی اپنائی ہے. تو اب جو ہے وہ جوائنٹ لگانے کے بجائے نیل لگا دیتے ہیں، اسکرو لگا دیتے ہیں. تو وہ ایک پروسیس جو ٹائم کا تھا اور جو ٹیکنیک تھی وہ اب لوگ جو ہے وہ بالکل اس پہ نہیں کر رہے. صحیح. تو اس کام کو کرنے کے لیے پاکستان میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ مٹیریل کی جو را مٹیریل کی اویلیبلٹی ہے وہ سفیشینٹ ہے؟ اب کیونکہ اور اسکیل پہ بھی کام جا رہا ہے نا، جس طرح سے آپ کام کر رہے ہیں، ماڈرنائز کر رہے ہیں، تو اب را مٹیریل کی اویلیبلٹی آپ کو کہاں پہ تنگ کرتی ہے؟ ہمیں بیسیکلی نا جیسے فار ایگزامپل چنیوٹ میں زیادہ تر چنیوٹ فیمس ہے کارونگ، ووڈ کارونگ، جی، ہائیلی ووڈ کارونگ، ان کا ایک اپنا سٹائل ہے کہ انہوں نے اس سٹائل پہ جو ہے وہ کام کرنا ہے. اس میں پہلے شیشم تھی بہت زیادہ، اس کی جنگلات تھی، جی، کیکر تھا جو ہمارا لوکل کیکر ہے، اس کی کافی زیادہ مطلب کہ آپ دیکھتے ہو کہ ہم بچپن میں دیکھتے تھے روڈوں کے اوپر بہت سارے درخت ہوتے تھے، ایون کہ جنگلات ہوتی تھی. چنیوٹ کے ساتھ ایون جنگلات تھی، ایک بہت بڑی جنگلات تھی. ہم لوگ جب روڈ پہ جاتے تھے، لاہور روڈ پہ بھی، اور اس کے علاوہ فیصل آباد روڈ پہ، سرگودا روڈ پہ، تو جنگلات ہوتی تھی، مطلب کہ روڈ پہ نا درخت ہی درخت ہوتے تھے. تو اب مطلب کہ فرنیچر چنیوٹ میں جب مطلب کہ وہ ایک، کیونکہ ظاہری بات ہے جو ایک لوکل مٹیریل ہوتا ہے اس کی ڈیورنگ ہوتی ہے کافی زیادہ، کیونکہ وہ لوگ اس کی فزیک کو سمجھ جاتے ہیں، مطلب کہ یہ بیسیکلی اس کو ہم نے کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے. تو لوگوں نے جب اس کو سمجھا ہے اور اس کی ورت بنی ہے پاکستان میں بھی اور باہر بھی، اس کی ورت بنی ہے کہ شیشم کا ہمیں فرنیچر چاہیے. تو وہ شیشم کا فرنیچر جو ہے وہ لوگ بناتے گئے ہیں، اس کو ڈیزائن کا ایک پروسیس نہیں تھا کہ یہ ایک ہمارے پاس شیشم جو ووڈ ہے وہ ایک خاص مٹیریل ہے، کیونکہ اس کے اندر جو اس کے گرینز ہیں ان کی جو مطلب جس کو آپ کہتے ہیں کہ کارونگ کرنا، جتنا اپنی چیزوں کو ڈیپتھ پہ لے کے جانا ہے، جتنا آپ نے اوپر لے کے جانا ہے، شیڈوز کریٹ کرنے ہیں، جو بھی اس کے اندر جس طرح آپ نے کرنا ہے، تو وہ آپ کی چیزل کو، آپ کے ٹول کو اسی طرح سے لے کے چلتا ہے. وہ ایک ایسا مٹیریل تھا جس کو وہ لوگ مطلب کو ختم کرتے گئے ہیں، لیکن شاید لوگوں نے اس کا دھیان نہیں کیا کہ اگر ایک درخت کاٹ رہے ہیں تو اس کے بدلے میں ہم 2 درخت لگانے چاہیے، 4 لگانے چاہیے، 5 لگانے چاہیے. اس کی بعد میں ہمیں نیڈ ہوگی، کیونکہ ظاہری بات ایک درخت شیشم کی کافی زیادہ ایج ہوتی ہے، اس کے آپ اگر شیشم کے پیس کو کاٹیں تو اس کے جو اینڈ گرینز ہوتے ہیں اس سے اینول کا پتہ چلتا ہے کہ ایک جو اس کے سینٹر میں پت ہوتی ہے اس کا ایک ایج ہوتا ہے، اس کے بعد وائٹ والا، اس کے بعد ڈارک والا، تو وہ فردر اس کے جو رنگ بن رہے ہوتے ہیں نا وہ اس کی ایج کو ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں. مطلب کہ 100 سال کے بعد وہ ایک بالکل پیور لکڑی بن جاتی ہے کہ مطلب آپ اس کو یوز کرنا جو ہے نا مطلب یوز کرنے کے قابل ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے جو بیسیکلی ہمارا کرافٹ ہے ٹریڈیشنل چنیوٹ میں جو ہو رہا تھا، اس کے لیے تو مٹیریل کی بہت ٹینشن ہو رہی ہے کہ اب ایش ووڈ ہے، اس کے اندر آپ اس طرح سے کارونگ نہیں کر سکتے. بیسیکلی چنیوٹ فیمس ہے کارونگ کی وجہ سے، تو ایش میں نہیں کر سکتے، بیچ میں نہیں کر سکتے. ساگوان بہت مہنگا ہو گیا، اخروٹ کی لکڑی بہت مہنگی ہے، اس میں آپ کام کر سکتے ہیں. شیشم اب بہت زیادہ، ایون کہ اچھی لکڑی جو ہے وہ ملتی نہیں ہے، اور اگر آپ کو ملتی ہے تو وہ بہت مہنگی ہے، اس میں بھی وہ. تو اس کو جو ہے بیسیکلی جو ہمیں پرابلم آ رہی ہے بیسیکلی چنیوٹ کی جو کارونگ فیمس اور جو کرافٹ فیمس ہے، اس کی جو یہ جنگلات اور مٹیریل، اس کی وجہ سے بڑا مسئلہ ہو رہا ہے کہ وہ چیزیں اس طرح سے نہیں اب پروڈیوس جو ہے وہ ہو رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہی وجہ ہے پاکستان میں ووڈ کارونگ کے ڈکلائن کی. جی، اس کے علاوہ اور بھی کافی چیزیں ہیں کہ لوگ پہلے بڑے شوق سے سیکھتے تھے، اب لوگ اس کے اندر جو کارونگ، دیکھیں فرنیچر کو یا کرافٹ کو سمجھنے والے لوگ ہونے چاہیے. اب اگر چنیوٹ میں 10 کاریگر بیٹھے کام کر رہے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں، ان کا ایک اسکل ہے، انہوں نے اس کام کو، کیونکہ ظاہری بات ہے جو استاد ہوتا ہے وہ اپنے اسکل کے پیسے لیتا ہے، اپنی استادی کے پیسے لیتا ہے، اس کے ہنر کے پیسے ہوتے ہیں.
تو جب وہ ایک چیز بناتا ہے, بنانے کے بعد وہ لے کے جاتا ہے تو سیل کرتا ہے, تو جو لینے والے ہیں ان کو نہیں پتا کہ یہ کرافٹ ہے, یہ کیا ہے. تو اس کی وجہ سے بھی لوگ جو ہے نا وہ اب کام نہیں کر رہے, مٹیریل مہنگا ہو گیا ہے, لیبر جو ہے اس کی کاسٹ نہیں آتی اس طرح سے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ مارکیٹ میں چنیوٹ کے اندر ہو رہی ہیں, جس کی وجہ سے اب کرافٹ جو ہے بالکل ختم ہو رہا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو ایکسپیریمنٹیشن آپ نے کی ہے, ماڈرنائزیشن آپ نے کی ہے اپنے کرافٹ کو لے کر فردر ڈیزائن میں اور آرٹ میں, اس کا فائدہ لوکل مارکیٹ میں کام کرنے والے دوسرے آرٹسٹ یا کرافٹس پرسن کو ہوگا, یا اس سے کوئی ہیلپ ہوگی ریوائیو کرنے میں اس ڈکلائن کو؟ بالکل, اس میں دیکھیں کافی چیزیں ایسی ہیں, جیسے فار ایگزامپل اگر دیکھا جائے تو جو ٹریڈیشنل ہے, جنہوں نے 40 سال 50 سال استادی شاگردی میں لگا دی ہیں, وہ تو ظاہری بات ہے وہ کرافٹ ہی کریں گے, انہوں نے وہی کرنا ہے جی, کیونکہ وہ استاد ہیں, انہوں نے کہنا ہے کہ ہم نے جو سیکھا ہے ہم نے وہی کرنا ہے, وہی ٹریڈیشنل کو لے کے چلنا ہے. اب اس طرح سے جو نئی جنریشن ہے اس کے لیے جس طرح سے ہمارے انسٹیٹیوٹ میں جو وہ اسٹیم بینڈنگ, پلائی بینڈنگ اور اس کے علاوہ وینئر پیسٹنگ اور مدر پرل کی ٹیکنیک سٹون کے اندر, اور اس طرح کی ٹیکنیکس جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کر رہے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں, بہت اچھا ایکسپیرینس جو ہے وہ آ رہا ہے ان کا, وہ کام کر رہے ہیں. تو وہ آگے انڈسٹری کو جو ہے نا اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ایون کہ اگر اس چیز کو دیکھیں, یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک اسکیل پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, ایک چھوٹا اسکیل, جب آپ انسٹیٹیوٹ میں ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں تو ظاہری بات ہے جب وہ اسٹوڈنٹ گریجویشن کے بعد جا کے مارکیٹ میں ایکسپیریمنٹ کریں گے تو تب اگر ویسے انڈسٹری کے لیول پہ جو اس کا ایکسپیریمنٹ ہو مارکیٹ کے اندر, تو فردر وہ جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں نا ان کو ٹیچ کرنا, ان کو یہ ایکسپیریمنٹ سکھانا, مٹیریل کا, ٹیکنیکس کا, ایک پروسیس کا. ایون سب سے بڑی بات جو ہے کہ وہ ایک جو چنیوٹ میں بیسیکلی آپ اگر گجرات چلے جائیں, لاہور, اسلام آباد, کہیں بھی چلے جائیں, تو آپ کسی سے پوچھیں گے وہ اس کا کانٹیکٹ جو ہے وہ چنیوٹ ہی نکلے گا. وہ تو چنیوٹ کا یا شاگرد ہوگا, یا وہ خود چنیوٹ کا ہوگا, یا اس نے جا کے وہاں سیکھا ہوگا, یا لاہور میں اس نے سکھایا ہوگا. تو بیسیکلی اس کا جو تعلق ہے وہ پیچھے سے استاد کا وہ چنیوٹ سے ہی نکلے گا. تو بیسیکلی چنیوٹ کو جو ہے وہ اس چیز پہ ہونا ہے, مطلب وہ جو ایک چیزیں لیک کر رہی ہیں جس میں ایجوکیشن ہے, کہ ان کو ایجوکیشن جو ہے اس کا بڑا پرابلم ہے کہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں. اس کے بعد وہاں پہ مٹیریل کی جو اویلیبلٹی ہے کہ وہاں پہ ایک لکڑ منڈی ہونی چاہیے جہاں پہ لکڑی جو ہے وہ ساری اسٹاک ہو, اکٹھی ہو, لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ لیں. ایون کہ وہاں پہ جو وہ وہاں کے کرافٹ مین ہیں ان کو ہیلپ کریں, ان کو ٹیکنیکس کے بارے میں اویئرنیس کریں. تو وہ ساری چیزیں جب ہوں گی تو فردر آگے وہ جو ایک اسکل ہے وہ پروموٹ ہوگا. تو میرے خیال میں تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ اس طرح سے صحیح. آصف, ہمارے یہاں کا جو کرافٹ ہے ووڈ کارونگ کا, اس کا آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کیا اسکوپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے چنیوٹ ایک پوری دنیا میں مطلب کہ اس کا ایک نام ہے ووڈ کارونگ ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل آپ دیکھیں چنیوٹ میں تازیے بنے ہیں. بالکل, تازیے کا جو کرافٹ ہے, جو کارونگ اس کے اوپر جو اس کی ڈیزائننگ اور اس کا جو سارا ہے مطلب استاد شاگرد کا تازیہ. ایون کہ چنیوٹ میں 9 تازیے ہیں اور ہر جگہ کے اپنے ان کے تازیے بنایا, ان کے اوپر ایک کرافٹ ہے وہ سارا. تو وہ دنیا میں اس کا ایک نام ہے تازیے کا. اس کے علاوہ اب دیکھ لیں ہم لوگ عمریات پیلس کو سیکنڈ جو ہے وہ تاج محل بھی کہتے ہیں. تو اس کے اوپر ایون کہ باہر سے جو لوگ آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں. تو وہ ایک ہمارے جو کرافٹ ہے وہ بہت زیادہ ویلیو رکھتا ہے. اور ایون کہ آپ اٹلی میں بھی کہیں پہ بھی آپ چلیں گے تو وہاں پہ جو کرافٹ ہے اس کی بہت زیادہ جو ہاتھ کا کام کیا جاتا ہے, زیادہ تر جو آپ ہاتھ سے کام کرتے ہیں اس کو بہت زیادہ ورتی جاتی ہے. تو بیسیکلی ہم اگر اپنے کلچر میں اپنے جو ہمارا اسکل ہے, جیسے فار ایگزامپل ہماری فریسکو پینٹنگ ہے, اسی طرح سے ہمارے پرکھوں نے فریسکو پینٹنگ کا بہت زیادہ کام کیا ہے. تو ان کے جو پیٹرنس ہیں ان کی ایک پہچان ہے جیومیٹریکل شیپس کے اندر, اور اس کے علاوہ سوسن, جگاسو اور اس طرح کے جو پیٹرنس ہوتے ہیں ان کی ایک پہچان ہے. تو اس کی ایک کیونکہ ہر ایرا کی اپنی ایک پہچان ہوتی ہے. جس طرح سے چنیوٹ کی کارونگ ہے تو وہ الگ اپنی ایک شیپ اور اپنا وہ ڈیزائن اور وہ سارا پروسیس
اور وہاں کا جو سادی شرگردی اور دستار کا وہ ایک الگ سے ہی اس کا جو ہے نا وہ ہے. تو اس لیے اس کی انٹرنیشنل لیول پہ بہت زیادہ مارکیٹ ہے. تو چلیں جی, یہ تو بڑی اچھی بات ہے, جو ساری محنت ہے اس کا کہیں تو آپ کو صلہ مل رہا ہے. جی جی بالکل. اچھا آصف, آپ کو چونکہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے بیسٹ پینٹنگ, فریسکو پینٹنگ اور کارونگ کا ایوارڈ مل چکا ہے, تو آپ کے خیال میں ایک آرٹسٹ کے لیے داد, شاباشی یا ایوارڈ کتنے ضروری ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ جو آرٹسٹ ہوتا ہے نا وہ صرف داد کے لیے کام کرتا ہے. اس کے اندر جو ہے وہ ایک ہوتا ہے کہ ایون کہ مجھے بچپن میں بہت ساری چیزیں یاد ہیں, اب تو یہ پریکٹس نہیں ہوتی. جب ہمارے بڑے لوگ کام کر رہے ہوتے تھے نا, تو وہ جب کام کرتے تھے, کمپلیٹ کر لیتے تھے, تو وہ ایک دن انہوں نے جمعہ وہاں پہ چھٹی ہوتی ہے, مطلب کہ چنیوٹ میں ابھی بھی چھٹی ہوتی ہے, جمعے والے دن جو ہے نا وہ چھٹی ہوتی ہے. تو وہ سارے استاد جو ہے نا وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے تھے, اور وہاں پہ کیا ہوتا تھا کہ جو ایک استاد کا کام ہوتا تھا نا وہاں پہ رکھتے تھے, باقی سارے استاد اس کام کو جج کرتے تھے. ارے واہ. اور جب جج کرتے تھے پھر وہ بتاتے تھے کہ سارے اپنی اپنی جگہ پہ سب کو بتاتے تھے کہ جیسے کہ میں کوئی جھاڑی بناتا ہوں. جھاڑی کہتے ہیں کہ کسی گلدستے کو ووڈ کے اندر کارو کرنا, مطلب اس کے پھول کو بھی اس طرح سے بنانا جیسے اوریجنل ہے. تو وہ اپنی طرف سے اس کو اتنا اچھا بنا دینا کہ اس کا کمپٹیشن کس کے ساتھ نہ ہو, مطلب کوئی بھی اس طرح کا کام نہ کر سکے. پھر اس کو ہم جا کے تعزیے کے اوپر لگا دینا, یا وہاں پہ لگانا جہاں پہ لوگ دیکھیں اور اس کو داد دیں کہ ہاں یار آپ اس بندے نے یہ کام کیا ہے. تو اس طرح سے جو ہے نا مجھے بھی بڑی ہوتی تھی شروع سے کہ مجھے اپنے دادو سے شاباشی ملے کہ اچھا بیٹا آپ نے بہت اچھا کام کیا. ایون کہ میرے ابو مجھے کہتے تھے بیٹا تم بڑے ہو کے کچھ بنو گے. تو اس ٹائم پہ مجھے نہیں سمجھ آتی تھی کہ میں کیا بنوں گا, مطلب کہ وہ جب بھی میرا کام دیکھتے تھے مجھے کہتے تھے بیٹا تم کبھی کچھ بنو گے. تو جب مجھے ایوارڈ ملا کارونگ کا اور فریسکو پینٹنگ کا, تو مجھے اس ٹائم پہ ریلائز ہوا کہ ہاں میرے دادا یا میرے ابو مجھے کہتے تھے کہ آپ کچھ بنو گے, تو واقعی میں تو یہ ایک بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ جب آپ کو آپ کے کام کی تعریف کی جاتی ہے یا آپ کے کام کو سراہا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کام کیا ہے. تو ایک وہ مجھے لگتا ہے کہ آرٹسٹ جو ہے وہ صرف داد کا بھوکا ہوتا ہے, بس اس کے علاوہ اس کو کیونکہ جو آرٹسٹ ہے وہ صرف یہی چاہتا ہے. ٹرو. آصف, آپ نے ایک پروجیکٹ کیا جس میں آپ نے تاج محل کا اسکیل ماڈل بنایا, اس کے بارے میں کچھ بتائیے. جو مجھے نا شروع سے ہی نا ایک بڑا شوق ہوتا تھا کہ جیسے ایک ظاہری بات ہے کا ایک کنیکشن ہوتا ہے آپ کا کنیکشن کے اس طرح سے کہ فیملی جو ہے وہ مائیگریٹ کر کے آئی امرتسر, اس کے علاوہ آگرہ, وہاں پہ وہ کام کرتے رہے راج کپور فیملی کے ساتھ, لال کپور فیملی کے ساتھ, اس طرح سے انڈیا پاکستان پارٹیشن سے پہلے. تو وہ جو پیٹرنز میرے پاس تھے وہ میں دیکھتا تھا نا, تو میرے پاس ابھی بھی وہ پڑے ہیں جو کبھی کبھار میں ان کے اوپر جب ان کو بیسیکلی ان کے نا ان پیجز کے اندر وہ گورنمنٹ انڈین کے جو ہے وہ اسٹیمپس وہ لگے ہوئے ہیں, مطلب ان کو دیکھتا تھا کہ یہ ہمارے بزرگوں کا جو ہے نا پرکھوں کا کام ہے. تو اس کے اوپر جو وہ پرانی کبوتر یا جو پر ہوتے تھے نا ان سے وہ جو ہے وہ لکھائی کی ہوتی تھی. تو وہ دیکھنا اور پھر مائنڈ میں آنا کہ ہمارے پرکھوں نے انڈیا میں پارٹیشن سے پہلے بھی کام کیا ہوا تھا. تو مجھے بچپن سے بڑا شوق تھا کہ میں تاج محل کے اوپر نا اس کے ماڈل کے اوپر کام کروں. تو اس طرح سے مجھے کافی ٹائم تک جو ہے نا وہ میری ایک بڑی اس کے ساتھ رہی کہ میں اس کو کس طرح سے پہلے میں ڈرائنگ میں نے اپنے طور پہ اس کی ڈرائنگ ٹیکنیکل ڈرائنگ جو وہ بنا لی ہوئی تھی کہ میں نے اس کو کس طرح سے اسکیل کر کے بنانا ہے. فردر میرا پھر ایک میرے استاد جو ہے ان کے ساتھ میرا اچھا ایک تعلق تھا, وہ بچوں کی طرح مجھے میرے ساتھ ٹریٹ کرتے تھے. تو پھر ان سے میں نے ڈسکس کیا, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا ہم اس کو لے کے چلیں گے. تو پھر ہمارے پاس ایک پروجیکٹ آیا تھا دبئی تاج ہوٹل کا. تو پھر ہم نے اس کے لیے جو ہے وہ اسکیل ماڈل جو ہے وہ میں نے اس کے اندر بڑی اپنی ایک مجھے جو خواہش تھی کہ میں
ہر چیز کو وہاں سے لے کے چلوں. ایک جو کڑی کے ساتھ کڑی ہوتی ہے کہ میں مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں اس کے اوپر کام کر رہا ہوں, میں اس جنون اور جو سجو سے جو ہے نا اس کے اوپر کام کر رہا تھا. تو وہ میرا پروجیکٹ جو ہے مجھے لگتا ہے کہ شاید میں اس طرح کا پروجیکٹ اب تک میں نے نہیں کیا جتنا اس پروجیکٹ کے اوپر میری ایکسائٹمنٹ تھی اور میں نے جس طرح سے ایک لگن کے ساتھ جو ہے نا وہ میں نے کام. بے حد خوبصورت ہے وہ. آصف, تو آپ کے فیوچر کے کیا پلانز ہیں؟ سر ایکچولی میں بیسیکلی فیوچر میں نے تو بہت سارا, کہ ظاہری بات ہے جب ایک بندے کے سر کے اوپر نا بڑا ایک ہوتا ہے کہ جیسے فار ایگزامپل پہلا میں مطلب کہ ایک چنیوڑ کے اندر سے جس نے بیچلر کیا فرنیچر ڈیزائن مینوفیکچر کے اندر, ایجوکیشن میں نے کی اس کے اندر فرنیچر میں. تو مطلب کہ میں بہت زیادہ چاہ رہا ہوں اور مطلب کہ میرے اندر شروع سے تھا کہ میں چنیوڑ کے لیے کچھ کروں, چنیوڑ کے لیے اس کے ڈیزائن پروسیس یا اس کی جو وہاں پہ جو مسئلے جو پرابلمز وہاں پہ وہ لوگ فیس کر رہے ہیں, لیبر کر رہی ہے, کرافٹ مین جس طرح سے کر رہے ہیں مٹیریل کے تھرو, پروسیس کے تھرو, یا وہاں پہ جو بھی مسئلے ہو رہے ہیں اس کو میں لے کے ٹیکنیکس کو لے کے, مطلب کہ بیسیکلی ہماری جو وہ ٹیکنیک ہے وہ بیسیکلی ختم ہو رہی ہے, کرافٹ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. اب وہ اس طرح سے ختم ہو رہا ہے کہ لوگ اس کی طرف جا ہی نہیں رہے, نہ اس کا اتنا زیادہ لوگوں کو اسکل کا پیسے ملتے ہیں. پہلے لوگ بڑے شوق سے جا کے کام سیکھتے تھے, کرتے تھے, پھر وہ ایک 25 سال کی جرنی شاگرد استاد کے ساتھ رہتا تھا, پھر وہ جب استاد بن جاتا تھا تو پھر وہ استاد سے الگ ہوتا تھا کہ میں نے اپنا کیونکہ وہاں پہ ایک اڈا سسٹم ہے کہ اڈا بنایا ہے, شاگرد نے آنا ہے وہاں پہ 2 سال تک اس نے صرف استاد کے چیزل کو صاف کرنا ہے اور اس کے کام کرنے ہیں, باقی لوگوں کو سرو کرنا ہے, سمجھ بوجھ سیکھنی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ استاد اس کو ایسا پہلے ڈرائنگ سکھاتا ہے, پھر ٹیکنیکل ڈرائنگ سکھاتا ہے, پھر وہ کارونگ سکھاتا ہے, مینوفیکچرنگ, پھر مشین کے اوپر ایسا وہ ایک پروسیس, وہ ایک جو پروسیس تھا کام کا وہ بالکل ختم ہو گیا. اب بیسیکلی ڈیزائن جب بھی کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا, اس کے لیے جب تک ہم ٹائم کے ساتھ چیزوں کو مینیج نہیں کرتے وہ پیچھے رہ جاتی ہیں. اب ہمارا کرافٹ جو ہے چنیوڑ کا کرافٹ, تو وہاں پہ اسکل بہت زیادہ ہے. اب وہاں پہ میں جو پرابلم فیس ہم لوگ کر رہے ہیں وہ بیسیکلی ٹیکنیک پروسیس, نئی ٹیکنیکس جو ہے اس کو فیس کر رہے ہیں. تو اس میں میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جیسے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ کارونگ پورا بیڈ بنا, اس کے اوپر بہت زیادہ ہائیلی کارونگ ہے, اس کے اوپر اتنی زیادہ لیبر لگی ہے, مٹیریل لگا ہے. اگر وہ ایک جو پورا بیڈ ہے اس کے اوپر کسی ایک جگہ پہ ڈیزائن کے تھرو آپ اچھی سی کارونگ کریں, باقی آپ ٹیکنیکس یوز کریں, مٹیریل اپلائی کریں, اور فردر آپ سٹائل کو جو ہے وہ لائف سٹائل کے ساتھ اس کو یوز کریں, لوگوں کی نیڈ کے مطابق کریں, آپ اس کام کو لے کے چلیں. تو وہ ایک جو پروسیس ہے جس سے ان لوگوں کا کنیکشن ختم ہو گیا ہے کہ وہ ایک صرف کرافٹ کے اوپر رہ گئے ہیں, نہ کہ لائف سٹائل کے اوپر جو ہے وہ کام کریں, فردر لوگوں کی نیڈ کو پوری کریں. تو اس کے اوپر میں کوشش کر رہا ہوں کہ فردر میں اس پروسیس کو لے کے چلوں, لوگوں کو ایجوکیٹ کروں ڈیزائن کے تھرو, اس کی جو ٹیکنیکس ہیں, اور اس ایون کے کافی چیزوں کو میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں لوگوں کی ہیلپ کروں تاکہ وہ جو ایک پروسیس ہے وہ دوبارہ سے اس چین بنے اور فردر لوگ جو ہیں اس میں بہتر کام کریں. ایون کہ میں اسٹڈی کے لیے میری کوشش ہے کہ میں باہر پڑھنے جاؤں, ایون کہ میں نے 1-2 انسٹیٹیوٹ میں اپلائی بھی کیا ہے کہ فردر تاکہ میں وہاں سے کچھ ٹیکنیکس جو ہے وہ سیکھوں, ٹیکنیکس اور پروسیس, اور وہاں کی جو ایڈوانس وہاں کا ایکسپوجر لوں, وہاں پہ لوگ کس طرح سے کام کر رہے ہیں, ایون کہ ہماری مارکیٹس کا جو کام ہے اور وہاں کا کیا فرق ہے, وہاں پہ لوگ جو کام کر رہے ہیں یہاں پہ کر رہے ہیں, تو وہ دونوں جو ایک اب ایون کہ اب ہمارے پاس CNC ٹیکنیک آ گئی ہے, مطلب کارونگ کا وہ ایک پروسیس ہے, لیکن اس پروسیس کو ہم کیا کر رہے ہیں, ہم ٹریڈیشنل طریقے سے کر رہے ہیں, ہم کو اس کو ماڈرن نہیں کر رہے. مطلب کہ ایون کہ اگر ہمارے پاس CNC مشین ہے, ہم CNC مشین سے یا لیزر کٹ سے یا لیزر کٹنگ ہوئی مشین ہے ان سے, اس سے فردر ہم جو ٹیکنیکس ہیں اپلائی وینئر پیسٹنگ ہے, اس کے علاوہ اور بہت ساری ٹیکنیکس ہیں, تو ان کو ہم کس طرح سے مٹیریل کے اندر لے کے آ سکتے ہیں اور فردر اور ایڈوانس ٹیکنیک کو جو ہے جس طرح سے ہمارے پاس
گلاس ہے, میٹل ہے, براس ہے, بالکل اور بہت ساری جو ہے اسٹون کے اندر ٹیکنیکس ہیں, ان کو ہم لے کے آئے ہیں تاکہ فردر جو ایک انڈسٹری ختم ہو رہی ہے وہاں پہ ہمارا کرافٹ ختم ہو رہا ہے, تو ہر کرافٹ کی ایک اپنی ویلیو ہوتی ہے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ وہ ہر چیز کی جو اوریجنل شیپ ہے, اوریجنل فارم ہے, وہ رہے. مطلب ہر بندہ, میں یہ نہیں کہتا کہ جو ایک اچھا کارور ہے وہ چھوڑ کے ماڈرن کام کرنا شروع کر دے, لیکن اس کی جو ایک ٹیکنیک, تھوڑا سا بھی ایک چنک ہے, پروسیس ہے, وہ ماڈرن کام کے اندر ہونا چاہیے بالکل تاکہ وہ بالکل آگے بڑھے, تاکہ وہ زندہ رہے, ختم نہ ہو. تو اس طرح سے میں کچھ چیزیں جو ہے وہ چاہ رہا ہوں انشاءاللہ. چلے, ہماری بہت ساری دعائیں ہیں آپ کے ساتھ. آصف, آپ ملک سے باہر جائیں, نہ صرف اپنی فیملی چنیوٹ بلکہ پورے پاکستان کا نام روشن کریں. ہماری ڈھیر ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ. ویورز, یہ تھا ہمارا آج کا شو. اگلے ہفتے پھر ملیں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.